بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں اس پروگرام کا میزبان محمود احمد اوان، اور ہمیشہ کی طرح دور حاضر کی جید اور مقتدر علمی اور روحانی شخصیت حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخوند بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج نیو یارک میں مسلم ڈے پریڈ تھی کہ آپ نے ہماری اپیل پر اتنی بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی. تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی، بہرحال پھر بھی جو لوگ آئے ان کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے اتحاد اور یگانت کا ثبوت دیا. ایک تو یاد دہانی آپ کو کرانی ہے، ایک تو یہ کہ کاغذ اور پینسل لے لیں تاکہ حضرت جب بھی کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں تو آپ اس کو لکھ سکیں. اور دوسرے یہ ہے کہ ایک مجھے ای میل بھی آئی جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میزبان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ سوال لکھ لیا کریں، کیونکہ اکثر وہ سوال بھول جاتے ہیں اور پورے سوال کا جواب نہیں ملتا. آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ 3 4 سوالات کریں گے ایک کال میں تو یہ پھر ایسا ممکن ہوتا ہے کہ ہم سوالات بھول جاتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ایک سوال رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ حضرت لوگوں کے سوالات کا جواب دے سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ حضرت کے مشوروں اور حضرت کے وظائف سے مستفید ہو سکیں. ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجئے 1866 419 7284. آپ ہمیں کالز کیجیے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کا جواب دیں گے. حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت؟ الحمدللہ خیریت. اچھا حضرت، پچھلے چند پروگرام سے ہم فرشتوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، ان سارے فرشتوں کے بارے میں جن کی مختلف ڈیوٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی، ان کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی ہے. آج آپ یہ فرمائیے کہ جو دوزخ کے اوپر بھی تو فرشتے ہوں گے جن کی کچھ ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوں گی، تو اس کے بارے میں ذرا فرمائیے کہ دوزخ کے جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ان کا کیا دوزخیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک اور کیا کیا ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ پر تقریباً 19 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. یہ دوزخ کے داروغہ اور نگران ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں بھی فرمایا وعلیہا 19 کہ دوزخ پر 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. ان میں بڑے جو ہے وہ مالک نامی فرشتے ہیں، ان کا نام مالک ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ اہل جہنم ان کو یا مالک کہہ کے پکاریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ دعا کیجئے کہ ہمارا کام تمام کر دیں، ہمیں موت دے دیں، اس اذیت سے چھٹکارا ہو جائے. اس پر وہ فرمایا کہ انکم ماکثون، وہ فرمائیں گے کہ نہیں تم اسی طرح رہو گے. تو یہ مالک فرشتہ. حدیث میں آتا ہے کہ مالک فرشتے کی جب تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تو اہل جہنم کی تعداد کے برابر ان کے ہاتھوں کی انگلیاں پیدا فرمائی. چنانچہ وہ اپنی ایک انگلی کے ذریعے سے ایک جہنمی کو جہنم کی آگ کے اندر الٹ پلٹ کریں گے. اور فرمایا کہ اس انگلی کی تپش اور حرارت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ انگلی ایک آسمان پر رکھ دیں تو آسمان اس تپش سے پگھل جائے. یہ وہ فرشتہ مالک ہے. اور اس کے علاوہ ان 19 فرشتوں کے ماتحت کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ 19 بڑے سردار ہیں جن میں بڑے مالک ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ماتحت جو ہے بے شمار فرشتے ہیں کہ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا. اچھا، مطلب 19 کے آگے ماتحت بہت زیادہ ہے. جی حضرت میں تو خوش ہوا تھا کہ اگر صرف 19 فرشتے ہیں تو دوزخ کوئی بڑی جگہ نہیں ہوگی، چند ہی لوگ ہوں گے جس کے لیے صرف 19 فرشتے ہیں. جی لیکن آپ فرمایا کہ ان کے آگے بھی بہت سارے ہیں. اچھا، ان کی جسامت کے بارے میں اور ان کی طاقت اور ان کے جسے کے بارے میں ذرا فرمائیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو 19 فرشتے ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 1 صدی کی مسافت ہے. 100 سال تک جو ہے وہ چلتا رہے آدمی نارمل رفتار سے. ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے؟ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے. یہ 19 والے جو ہیں 19 والے جو ہیں. اچھا. اتنے بڑے فرشتے ہیں یہ. اور ان کی طاقت کے عالم میں کہ حدیث میں فرمایا کہ اس کی ایک کی طاقت اتنی ہے کہ جن و انس کی طاقت اکٹھی کر لی جائے تو ایک کی طاقت کے برابر ہے. اس کی اتنی طاقت ہے. اور ایک فرشتہ پوری انسانیت اور جنات کو فرمایا وہ ہکا کے لے جا سکتا ہے. اور ہر ایک کے کندھے پر ایک پہاڑ ہوتا ہے، وہ پہاڑ جو وہ جہنمی پر مارتا ہے، اور جب وہ اس پر مارتا ہے تو وہ جہنمی جو ہے میدی کی طرح بالکل جو ہے وہ قدموں تک جو ہے پگھل جاتا ہے. تو اس طریقے کی سزا دیتے ہیں.
اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے جو 2 شاخہ ڈنڈا، وہ 2 شاخہ ڈنڈا کے ذریعے سے وہ تکیلتے ہیں، جیسے آگ کے اندر جو ہے انسان جو ہے انگاروں کو الٹتا پلٹتا ہے تو یہ جہنمیوں کو اس کے اندر دھکیلتے ہیں۔ تو کسی کو 2 شاخے ڈنڈے سے جب دھکیلیں گے تو فرمایا اس کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ یہ تقریباً جو ہے وہ 1000 سال تک کی مسافت سے نیچے گرتا ہے، اتنی اس کی قوت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جہنم کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ چلتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ نبی پاک فرماتے جب معراج کے موقع پر میں گیا ہوں تو سب سے زیادہ ترش روح جو روکھا جو فرشتہ میں نے دیکھا وہ مالک کو دیکھا، کہ مالک سب سے زیادہ ترش روح اور تند خو فرشتہ ہے تو جس سے میری ملاقات ہوئی۔ تو تمام فرشتے ایسے ہیں، اور حدیث میں فرمایا کہ جتنے فرشتے ہیں جہنم پر مقرر، ان کے دل میں اللہ نے کسی قسم کی رحمت پیدا نہیں کی، وہ خالص عذاب ہی دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لہٰذا اہل جہنم جیسی بھی فریاد کریں وہ اسی حال ہی کے اندر ان کو سزا دیتے رہتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے حضرت، ظاہر ہے جیسے کہتے ہیں نا دفع کرو ایسی جگہ کیا جانا۔ جی جی تو اللہ تعالیٰ سے پناہ دعا میں مانگنی رکھے۔ چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ محفوظ رکھے، کیونکہ قرآن میں بھی جتنا ذکر آیا ہے بہت ہی تو بہت ہی تکلیف والی اور پریشانی والی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جگہ سے۔ اچھا حضرت ایک اور میں نے پوچھنا تھا کہ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے آج کل پروگرامز بھی شروع ہوئے ہیں ٹیلی ویژن پہ کہ کچھ لوگ ہیں وہ کچھ الیکٹرانک آلات لے کے ویران گھروں میں جاتے ہیں اور وہ ان آلات کی مدد سے وہاں جنوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو آیا یہ ممکن ہے کہ آپ آلات کی وجہ سے، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، آپ نے تو جن دیکھے بھی ہوئے ہیں اور آپ ان سے ملاقات بھی رہتی ہے، تو لیکن یہ کیا ممکن ہے کہ ایسے الیکٹرانک آلات سے آپ جنوں کو ڈھونڈ سکیں یا ان کا وجود کا پتہ چلا سکیں؟ جی میرا خیال جیسے قرآن و سنت سے ہمیں جو تصریحات ملتی ہیں اس کی بنیاد پر تو یہی کہیں گے کہ ان کے ذریعے سے ان کی جو ہے وہ تلاش ممکن نہیں ہے، کہ ظاہر ہے کہ یہ آلات جو ایک انرجی کا پتہ دیتے ہیں کہ یہاں کوئی انرجی ہے، کوئی چیز ہے، اسی کا تو ایک ادراک ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ وہاں جن موجود ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات وہ جو فضا کے اندر موجود ہے، رجال غیب موجود ہیں، ملائکہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کتنی مخلوقات موجود ہیں۔ اب کس چیز کا ادراک ہوا، کیا محسوس ہوا، یہ اس کی جو حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کا ایک جو ہے وہ ظاہری طور پہ ایک شوق ہے جو یہ ایسا کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ذریعے سے ادراک ہو سکتا۔ لیکن جنوں کو صحیح دیکھنے کے لیے اس کے ایک علیحدہ علم اور ایک محنت ہے۔ جی وہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے، اللہ کا منشا جب وہ ظاہر کرنا چاہیں اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، کیونکہ جنات کے جو ابو الجان کے ساتھ اللہ کا معاہدہ یہی ہوا ہے کہ ان کو ہائیڈ رکھنا ہے، کیونکہ جن کا معنی یہ ہے کہ چھپا ہوا، اور ابو الجان نے اللہ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ جو ہے ہمیں انسانوں سے اور مخلوقات سے ہائیڈ رکھیں، چھپا کے رکھیں، تو اللہ نے ان کے اوپر اندھیری رات کا پردہ ڈال دیا جس کی وجہ سے اب یہ دکھائی نہیں دیتے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں جنت میں اس کے الٹ ہو جائے گا کہ ہم ان کو دیکھ سکیں گے، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، اور یہ جنت کے پڑوس کے اندر آباد ہوں گے۔ اچھا حضرت کسی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں منکر نکیر جن سے سب سے پہلے واسطہ پڑھنا ہے موت کے بعد قبر میں جو آتے ہیں وہ بھی فرشتے ہی ہیں نا؟ جی جی تو ان کے بارے میں انشاءاللہ پھر آئندہ کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ عربیہ ہے نیو یارک سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے ایک خواب کے بارے میں معنی پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ جی میری ایک کزن ہے اور ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا 2 سال پہلے رمضان میں، اور ان کو ابھی ریسنٹلی ایک خواب آیا تھا کہ وہ ان کے سروں میں سے جوئیں نکال رہی تھی اور وہ بہت بیمار تھی۔ اچھا آپ نے میرے غالباً ای میل بھی کی ہے میں، جی 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 اچھا تو اس کے بارے میں نے مطلب پوچھنا تھا۔ اچھا جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایصال ثواب کی ضرورت ہے، اور جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، خاص طور پہ مالی صدقہ کریں، تو مالی صدقے کے ذریعے سے ان کے گناہ معاف ہوں گے اور ان کے درجات بلند ہوں گے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اچھا حضرت ای میلز بھی ہیں مسائل کے بارے میں۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ لائف انشورنس اب امریکہ میں یہ تو بہت عام ہے، اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں لوگ کہ مرنے کے بعد ان کے خاندان کی بیوہ کی یا بچوں کی یا دوسرے جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ان کی کفالت ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ جب اللہ پالنے والا ہے تو ایسی چیز کی کیا۔ تو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جہاں تک لائف انشورنس کا تعلق ہے اس کی بنیاد جوئے اور جو ہے سود پر ہے، اس وجہ سے عمومی طور پر تو اس کا حکم یہی ہے کہ یہ لائف انشورنس کروانا جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے،
اس کے ذریعے سے جو کچھ آپ کو انکم ملے گی وہ بھی حرام ہے، جوا ہوگی یا سود ہوگا۔ لیکن جہاں ایسے مخصوص حالات ہوں کسی ملک میں، کسی علاقے میں کہ وہاں جان اور مال کا رسک جو ہے بہت ہائی ہو گیا ہو، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو اور فسادات ہوں، تو اس وقت علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی نظام الدین اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی نظام الفتاوی میں لکھا ہے کہ جب مسلم کچھ فسادات ہندوستان کے اندر ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے لائف انشورنس کی اجازت دی اور کہا کہ جن ایسے ممالک میں، خاص طور پر غیر اسلامی ممالک میں جہاں ایسے ہائی رسک ہوں، وہاں وہ لائف انشورنس کروانے کی اجازت ہے، لیکن آگے کچھ کنڈیشن ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، اور یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس کو مس یوز نہ ہونے دیں، اس کو صحیح سمجھیں۔ وہ یہ ہے کہ جب اگر خدا نہ خواستہ وہ شخص جس نے لائف انشورنس کروے وہ مر گیا، اب بعد کی جو فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، اگر وہ اسٹیبل ہیں اور وہ سروائیو کر سکتے ہیں، ان کو اس انکم کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پھر وہ پیسہ نہ لے کے وہ غریبوں محتاجوں کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں۔ اور اگر وہ سمجھتے کہ خود جب وہ بالکل دیوالیہ ان کا ہو گیا، روڈ پہ آ گئے ہیں، تو اب یہ چونکہ خود اس حالت کو پہنچ گئے کہ حالت اضطرار ہے، اب یہ اس لائف انشورنس کے پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ اسٹیبل کر سکتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کے ساتھ انہوں نے اجازت دی ہے۔ تو چنانچہ اگر ایسے ممالک میں یا امریکہ یورپ کے اندر جہاں پر اگر خدا نہ خواستہ ایسی حالت پیش آ جائے تو بعد میں جو ہے بعد کے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں تو لاکھوں اور کروڑوں والی بات ہے۔ تو ایسے اگر حالات ہوں تو لائف انشورنس کی اجازت ہے اور اس نیت سے کریں، لیکن اگر جو ہے وہ اسٹیبل ہیں تو پھر صرف پریمیم ان کے لیے جائز ہوگا، جو پریمیم جو بھرتے تھے بس وہ جتنا بنتا پریمیم وہ لے سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے محتاجوں کو دیں گے۔ تو اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں کے علاقے اور ممالک کے حالات کیا ہیں، اسی کے مطابق علماء دیوبند نے اس کی اجازت دی ہے۔ اچھا حضرت، اس کی مین وجہ جو جس کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ اس کی جو آمدنی جو بڑھتی ہے وہ سود سے بڑھتی ہے۔ سود اور جوا دونوں شامل ہیں اس میں۔ اچھا اچھا جی، اچھا نگت ہیں جی ڈیلس سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آداب آپ کو بھی اور مفتی صاحب کو بھی۔ جی جی میرے 2 خواب ہیں، وہ میں معلوم کر رہی تھی۔ تو پہلا خواب ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ، تو گاڑی میں ایک جگہ رکتی ہے تو وہ قبرستان ہے جی، تو وہ آگے چل رہا ہے اور میں اس کے پیچھے، تو آگے تھوڑا سا جا کے مجھے میری طبیعت جو ہے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو میں وہاں رک جاتی ہوں۔ تو یہ کہتی کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ تو میں نے اتنی دیر میں اپنی چوڑیاں اور وہ چین اپنی اتاری اور ٹاپ وہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو دی اور میں نے کہا مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، بس وہ یہ تھوڑی سا کہا ہے۔ تو اس کے بعد میں سر کے پیچھے سے سر کے ساتھ نا نیچے جا رہی ہوں پیچھے کی طرف، اور میں پیچھے جاتی ہوں اور وہ ایک قبر ہے اور وہ مطلب میں جاتی ہوں تو وہ خود بخود مطلب کھل جاتی ہے، اتنی مٹی نرم سی ہے کہ میں اس میں دھستی چلی جا رہی ہوں، اور میں وہاں چلی جاتی ہوں تو پھر وہ بند ہو جاتی ہے، اور میرے چپل جو ہے وہ باہر رکھے، اور میرا ہسبینڈ اور وہ میرا بیٹا شور مچا رہا ہے کہ ہیلپ کرو، امی کو نکالو، امی کو نکالو۔ تو آگے 2-3 اور آدمی تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، لیکن یہ کہ آپ کسی مفتی سے پوچھیں کہ ان کو نکال سکیں گے۔ تو بیٹا میرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، میری امی مر جائیں گی نا، اندر چلی گئی ہیں۔ جی جی، تو پھر دوسرا اچھا نگت، آپ کا پہلا خواب کافی لمبا ہو گیا، گزارش ہے کہ ایک ہی خواب، پھر دوسرا خواب انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، آپ کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی دینی حالت اچھی نہیں ہے تو آپ اپنی دینی حالت کو اچھا کریں، نماز روزہ اور نیک اعمال کی پابندی کریں، اور اگر دینی حالت آپ کی اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دوستوں کی جو حلقہ ہے وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ دین سے جاہل ہیں یا دین سے دور ہیں، تو ایسے لوگوں کی اصلاح کریں یا ان لوگوں سے دور ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی عمر دراز ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ، یہ آن لائن کمپیوٹر کے ذریعے رقم بھیجنے کا انتہائی تیز اور محفوظ ذریعہ ہے۔ سیکنڈز میں آپ کے پیسے پاکستان پہنچ جاتے ہیں، حلال طریقہ ہے، قانونی طریقہ ہے۔ آپ احتیاط کریں کہ جو حوالہ اور ہنڈی سے پیسے بھیجتے ہیں وہ قطعاً ناجائز ہے، آپ ان کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں۔ یہ ویسے بھی بہت محفوظ ہے۔ UBL آپ کو پتہ پاکستان کا ایک بہت بڑا بینک ہے، اور آپ کے پیسے انشاءاللہ